أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، اور اپنی اولادوں کو کھلانے پلانے کی ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطأ كبيرا، بے شک قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، اور زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ بہت بری چیز ہے اور برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل مت کرو، ہاں حق ہے. ومن قتل مظلوما، اور جس شخص نے جس کو قتل کیا گیا ظلماً تو اس کے لیے اس کے ولی کے لیے ایک طاقت ہے. فلا یسرف فی القتل، پھر قتل میں زیادتی مت کرو. انہ کان منصورا. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو چند آیات گزری تھی جس میں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تھا، اور ساتھ ساتھ فرمایا تھا تم خرچ کرنے میں فضول طریقہ مت اختیار کرو، اس لیے کہ اس سے تمہارے لیے بہت پریشانیاں ہوگی. اور یہ فضول خرچی کرنا چاہے حلال ہی روزی میں کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایسے اعمال کرنے والوں کا شمار شیطانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خرچ کرنے میں بھی تجاوز نہیں کرو کہ ہاتھ اتنا لمبا کر دو خود فقیر بن جاؤ، اور اتنا تنگ بھی نہ کر دو کہ تم بخیل بن جاؤ. دونوں کے لیے اعتدال کا راستہ اختیار کرو. جب اللہ نے دیا ہے سہولت کے اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے، اللہ نے نہیں دیا ہے تو آپ اعتدال کے ساتھ رہیے، کوئی اپنے اوپر بوجھ نہ لے لیجیے. کبھی کبھی دکھانے کے چکر میں لوگ قرضہ لے خرچ کرتے ہیں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر ایک آدمی کے کچھ حالات ہیں کہ آج ایک ضرورت مند سامنے ہے لیکن آج میرے پاس نہیں ہے، لیکن میری تنخواہ مل جائے گی تو ہمارے پاس رقم آ جائے گی، تو اس امید سے وہ تھوڑا سا قرض لے کر کے کسی کی مدد کر سکتا ہے.
لیکن اگر کوئی امید نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ایسے حالات میں شریعت کسی پر زور اور اس کے لیے مجبور نہیں کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں اور تفصیلات آپ سارے بھائیوں بزرگوں کے ساتھ میں آئی تھی۔ اس وقت میں 15 ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، جو آیات کو میں نے پڑھا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 15 چیزیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ 15 چیزیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 15 چیزیں، 15 حکم، 15 باتیں یہی توریت میں اللہ نے ذکر کیا تھا، اور انہی چیزوں پر عمل کرنے کا ان لوگوں کو حکم دیا تھا۔ وہ پوری توریت کے احکامات اور حکم کو اللہ نے ان 15 باتوں میں یہاں جمع فرمایا، جو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ایک مسلمان کو رکھنا ضروری ہے، اگرچہ وہ کتابیں اس وقت میں اصلی حالات میں دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ خلاصے، ان کے کچھ احکامات اللہ رب العالمین نے قرآن میں شامل کر دیا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو آسمانی کتاب ہونے کی بنیاد پر توراۃ، زبور، انجیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہ 15 باتیں سنیے جو ہم سب کی زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں اگر ان 15 باتوں پر لوگ عمل کر لیں تو وقت کا وہ بہت محبوب بندہ اللہ کا بن سکتا ہے۔ 15 باتوں پر اگر معاشرے کے لوگ عمل کر لیں تو خوبصورت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ان 15 باتوں پر اگر کوئی عمل کر لے تو کوئی کسی سے دکھی نہیں رہے گا، ہر ایک آدمی کے اندر میں پیار محبت ہوگی۔ یہ اگر ان چیزوں پر عمل کر لیا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے، تبلیغ سمجھ رہے ہیں، اس کی تبلیغ کی جائے، دوسروں تک بات یہ پہنچائی جائے، دوسروں کو اس کا سبق پڑھایا جائے، دوسروں کو اس کو درس دیا جائے، اور پھر وہ عمل کر لے تو وقت کا بہترین ولی بن سکتا ہے۔ کیا ہے؟ بہترین ولی بن سکتا ہے، اللہ کا پیارا اور محبوب اور مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ کیا باتیں ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، روزی کے ڈر، کھلانے پلانے کے ڈر سے کبھی بھی بچوں کو قتل مت کرو، چونکہ اس وقت کے حالات یہی تھے۔ 2 بنیادی چیزوں کی وجہ سے لوگ قتل کرتے تھے، ایک بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھلاؤں گا پلاؤں گا کیا، اور بیٹیوں کو لوگ قتل اس لیے کر دیتے تھے کہ اس سے ان کی عزت خطرے سمجھے، اپنے لیے بے عزتی سمجھتے تھے۔ یہ کفر اور زمانے جاہلیت کے حالات تھے۔ آج کھلانے پلانے کے ڈر سے لوگ قتل کر رہے ہیں۔ ہم 2 اور ہمارے 2 کے سبق پڑھ کر کے لوگ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بچے ہو جائیں گے ہم کیسے کھلائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، کیا کریں گے۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ روزی اور رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزی کو اللہ رب العالمین نے کسی عبادت، ایمان اور کسی بھی علم سے جوڑ کر کے نہیں رکھا ہے کہ پڑھے گا آدمی تب اس کو روزی ملے گی اور دوں گا، کوئی آدمی ایمان لائے گا اور نماز پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، تبھی ہم اس کو روزی دیں گے، کوئی آدمی بہت بڑے خاندان کا ہوگا اسی کو دیں گے۔ نہ، روزی کا مالک اللہ ہے۔ یہ دنیا میں جتنے چیزیں آج روزی کے سلسلے میں، دکان، تجارت، علم، پڑھنا لکھنا، یہ سب ایک اسباب ہیں۔ کیا ہے؟ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، باقی تو دینے لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے آج ہزاروں ہزار لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں لیکن ان کی بہت اولادیں ہیں۔ کتنے؟ بہت اولادیں، مزے سے کھا رہے، پی رہے، رہ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی طرح دقت نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، 17 بچے ان کے ہیں، لیکن بڑے خوشحال ہیں، حافظ قرآن سب ہیں، عالم دین ہیں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، کوئی فیکٹری، کوئی ایسی بڑی تجارت نہیں، لیکن خوشحال ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ روزی رزق کے ڈر سے بچوں کا قتل کر دینا کہ ہم لوگ بڑے خوشحال رہیں گے، 2 رہیں گے تو بہت خوشحالی رہے گی، سکون رہے گا، نہ، اللہ رب العالمین نے منع فرمائی، یہ کام تیرا نہیں، یہ کام کس کا ہے؟ میرا کام ہے، ہم دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے جب آدمی اس دنیا میں آتا اس سے پہلے اس کی روزی پوری زمین پر پھیلا دی جاتی ہے،
پھر وقت حالات کے اعتبار سے اس آدمی کو وہاں جانا پڑتا ہے اور وہاں سے وہ روزی لانا پڑتا ہے، اور اس کو وہ چیز مل کر کے رہتی ہے۔ اور جب اس کی پھیلائی ہوئی روزی جب ختم ہو جاتی ہے، تب فرشتہ آ کر کے کان میں بولتا ہے، میاں اب تیرا کچھ بھی یہاں نہیں رہا، تیرا پاسپورٹ ختم، کیا ویزا ختم، مدت ختم، روزی وہاں کی بھی تھی وہ بھی کھا لیا، یہاں کی بھی تھی یہاں بھی ختم کر دیا، وہاں کی بھی تھی ختم کر دیا، پھر یہاں رہ کر کے کرو گے کیا، کھاؤ گے کہ پیو گے کیا، کہاں ملے گی؟ آخرت، دوسری دنیا ہے وہ آخرت کی، وہاں چلنا ہے۔ فرشتہ کان میں کہتا تب روح نکالتا ہے۔ تو روزی آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کھانے والے کو آنے سے پہلے اس کی روزی کا انتظام اللہ کر دے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہم سب کو، کس کو؟ ہم سب کو یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ آج یہ یقین نہیں ہے ہم لوگوں کا، آج یقین نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں وہ واقعہ بارہا سناتا ہوں تاکہ یقین بنے ہمارے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، ان کے ایک مرید دلی سے چل کر کے ان کے ہاں تھانہ بھون پہنچے دعا کرانے کے لیے۔ ان کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا، ان کے ناک میں ایک دانہ اٹک گیا تھا بھٹے کا، اور وہ بھیگتا بھیگتا کیا ہو گیا، بڑا ہوتا چلا گیا۔ اب سانس لینے میں بڑی تکلیف اور پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ زمانہ فوراً سرجری کا ہوتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے حضرت سے دعا کرا لیں گے، وہاں سے کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہاں سے چلے، وہ دلی اور تھانہ بھون کافی فاصلہ ہے، وہاں سے لے کر کے آئے، حضرت سے ملاقات، سلام، حضرت نے پوچھا خیریت تو کیوں آیا ہے؟ ابھی وہ بتا رہے تھے حضرت اس لیے، تب تک کہ وہ بچہ بڑی زور سے چھینک مارا، اور چھینکنا تھا اور فوراً وہ ناک سے دانہ باہر نکلا۔ حضرت کے گھر میں مرغیاں بہت رہتی تھی اس وقت میں، بچے بھی مرغیاں دے کر کے تھیں۔ ایک مرغی کا بچہ آیا، کھٹ سے اس کو لیا اور نکلا، بھاگ گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، حضرت پوچھ رہے بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ ہو گیا میرا کام۔ کیا ہوا بھائی؟ کچھ تو ابھی تک بتایا نہیں۔ یہ ہے بزرگوں کی نسبت، کیا ہے یہ؟ اللہ والوں کی نسبت۔ دعائیں لیا کیجیے، ان سے محبت رکھا کیجیے، کبھی کبھی اپنے بزرگوں کا واسطہ دیا کیجیے۔ اللہ میرے ایک نیک بندے سے، آپ کے نیک بندے سے میرا تعلق ہے، کم سے کم ان کی برکت سے میری بھی کام بنا دیجیے، کبھی کہا کیجیے۔ بولو بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ پھر اب بتلایا کہ حضرت ایسا 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 ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اصل کھانے والی مرغی کا بچہ یہاں کہاں ہے، اور دانہ وہاں، اور وہ رزق پہلے ہے۔ تو اللہ نے کہاں حفاظت میں رکھا؟ یہاں رکھ دیا حفاظت میں، پھر تم کو یہاں لایا، پھر اس کا دانہ یہاں مل گیا۔ یہ ہے رزاق کا کام۔ کس کا کام؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو کسی کو کھلانے کی ڈر سے قتل کر دینا، چلیے ایک تو اولادوں کی قتل، اب وراثت میں لوگ قتل کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ 4 بھائی ہیں، 2 کو صاف کر دو، 1 کو صاف کر دو، پورا وراثت کا معاملہ ہمارے حق میں۔ ارے کیا کر رہا ہے؟ کس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو؟ کیا لے کر کے جاؤ؟ بہن آ رہی وراثت میں، اس کو صاف کر دو، بھائی آ رہا ہے اس کو صاف کر دو، اس کے لیے غیر غلط مقدمات ڈال دو تاکہ وراثت میں حصہ حقدار نہیں بنے۔ لہٰذا یہ بھی قتل کی، یہ بھی خیانت کے درجے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کھلانے پلانے کے ڈر سے۔ اللہ نے کیا جملہ خوبصورت، اس کو نوٹ کیجئے، کیا فرمایا؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے تم کو بھی روزی دی ہے اور تیری آل اولاد کو بھی دیں گے۔ یقین رکھو، یقین رکھو، تو بھی ایک بچہ بن کر کے آیا، تو بھی کسی کی اولاد بن کر کے آیا، تم کو جب کھلا کر کے اتنا بڑا کیا تو ہم اس کو نہیں کھلائیں گے؟ نحن نرزقکم، کتنا خوبصورت پیارا جملہ ہے یہ، نحن نرزقہم وإیاکم، کہیں فرمایا نحن نرزقکم وإیاکم۔ اللہ نے دونوں طرح کی جملے لائے ہیں، اور یہ کتنا پیار بھرا جملہ ہے، تسلی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ سبق پڑھ لیں ہم دو ہمارے دو، اس کا اللہ پر یقین نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جس کا یقین اللہ پر نہیں ہو تو مسلمان کہاں رہے گا؟ یقین ایک ایمان کا درجہ ہے، کیا ہے؟ یقین ایمان کا درجہ ہے، اور یقینی اللہ پر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا،
قتل کرنا یہ بہت برا بڑا گناہ ہے، کیا ہے؟ خطا ہے یہ، ایسا ہرگز مت کرو، ہرگز مت کرو۔ اللہ نے سب کی روزی رزق کو تقسیم کر کے رکھا ہے اور وقت پر اللہ پہنچاتا ہے، جہاں جس کی وہاں اس کو پہنچا دیتا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی شان ہے۔ تو ایک بات یہ تورات میں بھی یہی بات تھی، یہ اچھی بات ہے، یہ ہے نہیں؟ اگر آج عمل لوگ کر لے تو کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، اس لیے مالک روزی دینے والا وہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بہت فحش ہے، کھلا ہوا گناہ ہے، بے حیائی ہے، برا راستہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، شیطان دو چیزوں میں دھوکہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب تھے تو حوا کو علیہ السلام کو شیطان نے یہی کہا تھا۔ اللہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ممنوع درخت کے قریب مت جانا۔ کھانے کا کہاں ذکر کیا ہے؟ اگر اللہ کو کھانا روکنا ہوتا تو فرماتا وَلَا تَأْكُلُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پھل مت کھاؤ، لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا، قریب مت جانا۔ ہم پھل توڑ کے لا دیتے ہیں، کھا لو، قریب مت جاؤ۔ تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین نے قریب سے پہلے روکتا ہے کہ وہاں جائے گا تو پھنس جائے گا، پہلے اس کا دروازہ بند کرو۔ اسی طرح زنا میں اللہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ زنا کرنے سے پہلے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ اختیار مت کرو۔ ڈائریکٹ کوئی آدمی جا کر کے زنا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آنکھیں مارنی پڑتی، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، اشارے کرنے پڑتے ہیں، پیغام بھیجنا پڑتا ہے، کھلانا پلانا پڑتا ہے، تفریح کرنی پڑتی ہے، رات کی تنہائیوں میں یادیں دلائی جاتی ہے، ہزاروں اس کے لیے اختیارات کر دیے جاتے ہیں، تب پھر کہیں آخری مرحلے میں لے جاتا ہے۔ ایسے تھوڑے کہ ڈائریکٹ کسی پر حملہ کر دیتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، مطلب آنکھیں پہلے بچاؤ۔ کس کو بچاؤ؟ آنکھ بچاؤ، ہاتھ بچاؤ، زبان بچاؤ، اشارے بچاؤ۔ ان ساری چیزوں سے تم بچو گے۔ غیر غلط فلمیں مت دیکھو، غیر غلط تحریریں مت پڑھو، غیر غلط دوستی مت کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں۔ لہذا جب تم یہ سب کام نہیں کرو گے تو زنا نہیں کرو گے، نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کیا فرمایا؟ وانتم سکارا، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ یعنی جب تم نشے کے حالت میں ہو اور ابھی تجھے ہوش حواس نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا بھی ارادہ مت کرو۔ صحابہ نماز کے بڑے عاشق تھے، وہ چھوڑنا ان کے لیے بہت مشکل۔ کہا کہ جس چیز سے ہم کو نماز کے لیے روک دی جائے اور جس سے ہم نماز نہ پڑھے اس چیز کو ہم پیئیں گے نہیں، لہذا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ مطلب کبھی شیطان نے قریب جانے سے اللہ منع کیا، کرنے سے منع نہیں کیا ہے، منع کرنے سے کیا ہے۔ پہلے وہ اسباب مت اختیار کیجئے، جو دروازہ کھل سکتا ہے اس دروازے کو اللہ نے بند کیا۔ کیا کیا؟ بند کر دیا۔ جب آپ کی نگاہ غلط نہیں ہوگی، جب آپ کا دل غلط نہیں ہوگا، جب کہ آپ کے پیغام کو غلط نہیں ہوگے، آپ غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے، آپ غلط کسی کو پیغام نہیں دیں گے، آپ غلط کسی کے سلسلے میں نہیں ارادے رکھیں گے، تو پھر یہ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس کام کو روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ بڑے خطرے والے چیز ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے اندر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی لعنت زانی پر بھیجتے ہیں، اور اس سے زمین ہل جاتی ہے، اس سے آسمان کے فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج دنیا میں جو حالات آئے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے آئے۔ اس لیے آج دو چیزیں عام ہو گئی ہے، ایک شراب اور ایک زنا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی پکڑ، غضب اور ان کے سارے عذابوں کی دعوت دینے والی یہ چیزیں۔ لہذا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ اس لیے عزت عفت محفوظ نہیں رہتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور آ کر کے یا رسول اللہ، مجھے کوئی مدینے میں رشتہ نہیں دیتا ہے،
جہاں جاتا ہوں جس کے پاس پیغام بھیجتا ہوں سب، اور میرے پاس حیثیت بھی نہیں ہے، لہذا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کہیں زنا کر لوں اور اپنی خواہشات کو ذرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے بلکہ ان کو قریب بلایا، آؤ میرے پاس آؤ، اور آ کر کے آپ ان کو بہت قریب کیے اور آپ ان کے سینے پر اپنے دست نبوت پیارا ہاتھ رکھا اور سہلایا ان کے سینے کو، اور یوں فرمایا کس سے کرنا چاہتے ہو؟ ایک بات میرے سوال کا جواب دے دو، پھر محمد اجازت دے دیں کہ اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں، خالہ کے ساتھ نہیں، پھوپھی کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، فلاں کے ساتھ نہیں، فلاں کے ساتھ نہیں۔ کہا کہ بیٹا تو جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی کسی کی تو ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کا خالہ ہوگی، وہ بھی کسی کے پھوپھی ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کا کوئی گھر کی عورت ہوگی۔ کہا کہ یا رسول اللہ سمجھ میں بات آ گئی، اب میں نہیں کروں گا۔ یہ اگر سوچ لے آدمی کہ یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، ہماری بھی بہن ہے، یہ اس کی بھی بہن ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے، ایسا جرم ہے حدیث پاک میں ہے کہ اس گناہ کا وبا یہی دنیا میں مل جاتا ہے، اس سے عمر کم ہو جاتی، عمر کم ہونے کے بعد عمر کی برکتیں ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، برکت کی روزی نکال دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آج یہ کام کسی نہ کسی نوعیت سے لوگ اس میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہوگا، کہ جب لوگ گناہوں کی عادی ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں اس طرح کے حالات ہوں گے تو کسی بات میں اپنی بیوی سے تنہائی میں طلاق کے کوئی جملے بول دیں گے، پھر صبح ہوتے ہوتے دونوں پیار محبت میں ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کوئی تو نہیں سنا ہے، ہم ہی دونوں ہیں، چلو رفع دفع، لہذا طلاق ہو جائے گی اور پھر وہ اپنی ساتھ بیوی بنا کر کے رکھے گا۔ یہ بھی ایک زنا میں سے ایک زنا ہے۔ آج یہ سارے حالات ہیں، چھپ چھپا کر کے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، زنا بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کی خوبیوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب سے جا کر کے اس صحابی کی خوبی بیان کرو، اور حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے دوستوں میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، روز اس پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ ان میں 4 ہی خوبی ایسی ہے، تہجد نہیں ہے، حج نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی خوبی بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول وہ 4 خوبی ہے اس کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ 4 خوبیاں کیا ہے؟ سنیے 4 خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے سنا رہے ہیں۔ 4 خوبیاں، ان 4 خوبیوں میں پہلی خوبی یہ ہے، وہ کہتے تھے اللہ کے رسول یہ شخص کفر کے زمانے میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کیا، شرک نہیں کیا۔ جب بت پرستی کا عروج تھا مکہ مدینے میں، اس وقت بھی یہ نہیں کیا۔ یہ کہتا تھا کہ جو پتھر سے، تانبے سے، لوہے سے، دھات سے، سونے چاندی کو پگھلا کر کے جس چیز کو بنایا گیا ہے، اس میں نفع نقصان نہیں ہے، کا مالک یہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ یہ ادا اللہ کو بہت پسند۔ آج سر میں درد ہو جائے تو کالے دھاگے باندھ لیتے ہو، سر میں ذرا سے کچھ چکرا جائے یا کچھ گھٹتا بڑھتا ہماری زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ ہو جائے، ہم مندر نہیں دیکھتے، مزار نہیں دیکھتے، پتھر نہیں دیکھتے ہیں، کالی کالی ڈوریوں میں لوگ لا کر کے ایک مسلمان حاجی غازی بننے والا اپنے گھر کے سامنے لٹکا دیتا ہے۔ کیا ایمان نہیں ہے؟ کیا ذرا سا بھی ہے شرم نہیں ہے کہ ہم کس کے نام پر کھاتے پیتے ہیں، کس کے ساتھ شرک کا کام کرتے ہیں؟ اس لیے بت پرستی کے زمانے میں بھی یہ شرک نہیں کی ہے، یہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ یہ اللہ کے رسول ان کی خوبی یہ ہے جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے کہ یہ شراب جس وقت میں حلال تھی اور خوب لوگ پیتے تھے، خوب پیتے تھے، اس وقت میں بھی یہ شراب نہیں پیے، اس لیے کہ اس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے، اور جس چیز سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم لوگ تو بے حیائی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ریسرچ کر رہا ہے آج کے نوجوان، کون سا فلم، کون سی چیزیں، کون سے کھیل، کون سے تماشے، کون سے کارٹون، اس پر ریسرچ ہو رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں لگ رہا ہے۔
یہاں قبر بہت قریب ہے، بڑا خطرناک حالات ہیں، اچھے کو اللہ نے ہلا کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے ان پر ریسرچ نہ کرو، کبھی تہجد کی برکتوں پر ریسرچ کرو، کبھی جنت پر ریسرچ کرو کہ وہاں کے کیا ہے، قبر پر ریسرچ کیجئے کہ کیا ہے۔ معاشرہ کہاں سے کہاں ہمارا جا رہا ہے۔ شراب جب حلال تھی تب بھی منہ نہیں لگایا، یہ خوبی اللہ کو بہت پسند۔ آج تو ذرا سا بھی ہمیں بھوک لگ جائے تو ہم حلال حرام دیکھتے نہیں ہیں، فوراً پیٹ بھرنے کے چکر میں کیا گوشت آ جائے، کیا آ جائے، کس کا ہوٹل، کہاں سے ہوٹل، کیا آرڈر، سب کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کو یہ خوبی بہت پسند۔ تیسری خوبی جو ہے وہ بتلانا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا میں فرمایا کہ ان کی یہ خوبی ہے کہ اپنی بیوی اور بیٹی کی غیرت کی بنیاد پر کبھی غیر عورت پر نظر نہیں ڈالیں گے، کہ اگر میں ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے میری بیوی پر بھی کوئی ڈال دے، ہم ڈالیں گے تو ہماری بیٹیوں پر بھی کہیں خطرہ نہ منڈلا جائے، ہم ڈالیں گے تو میری بہن پر بھی یہ خطرہ نہ ڈالے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ خوبی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب گھر سے نکلو تو دیکھ لو کہ میرے گھر میں بھی بہن ہے، جب گھر سے نکلیے تو دیکھ لیجئے میں اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب آپ جا رہے ہیں باہر تو دیکھ لیجئے کہ ہمارا بھی دریچہ کھلا ہے، شاید کوئی بدبخت جھانک کر کے دیکھے گا، اس لیے اپنی نظروں کو محفوظ رکھیے۔ زنا کی یہ راستہ آنکھ ہے، کیا ہے؟ پہلے دیکھا جاتا ہے، پھر دل میں اتارا جاتا ہے، پھر اس کے پروگرام بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی وہ حالات آتے ہیں۔ لڑکوں کو بھی بچائیے، لڑکیوں کو بھی بچائیے۔ آج ایک معاملہ آیا ہے اور معاملے یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر لڑکیوں پر زور دیتے ہیں، لڑکوں پر نہیں، لڑکے دھلے ہیں۔ سب سے بدماش تو آج سے یہی ہے جو سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے تماشا بینی کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی لڑکیوں کو بہت نصیحت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ان کو تاکید کرنا چاہیے، لیکن لڑکوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کبھی نہیں سمجھاتے ہیں، کبھی ان پر ہم اپنی محنت نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں لڑکا یہ دودھ کے دھلے ہوئے، یہ بھی فتنہ خور بنتے چلے جا رہے ہیں، معاشرے کو غیر غلط راہ پر ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے لڑکیوں کو بھی سمجھانا ہے اور لڑکوں کو بھی سمجھانا ہے۔ اور یہ بات بڑی بغیرتی کی ہے کہ جس کی بیوی اور پھر وہ زنا کا راستہ اختیار کرے، تو اس سے بڑا اس روئے زمین اور آسمان کے نیچے بدترین کوئی انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اور چوتھی خوبی ان کی یہ، یا رسول اللہ 70 سال کے ہو گئے لیکن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے۔ کتنے؟ 70 سال، کبھی بھی نہیں جھوٹ بولے۔ اور ہم لوگ 17 گھنٹے میں 700 بول دیں گے، 700 بول دیں گے۔ کہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ 17 سال میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولے، یہ خوبی اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، روکیے اس کو، گھر کو میں جائزہ لیجیے کیا دیکھا جا رہا ہے، ہمارے ٹی وی کے اسکرین پر کیا چل رہے ہیں، جائزہ لیجیے۔ پھر کھلانے کے باپ نہیں ہیں آپ، صرف کمانے کے بھائی آپ نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں تو دین اور اسلام کے بھی ذمہ دار ہیں، اپنے گھر میں حیا بنانے کے بھی ذمہ دار آپ ہیں، آپ اپنے گھر میں حیا کی چادر لگانے کی بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو صرف کھلا پلا کر کے جائیں گے تو حساب بہت سخت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بچنا بڑا مشکل ہے حضرت، ہاں بڑا مشکل ہے، کیسے بچیں؟ ٹریفک تو ہے، بہت بھیڑ ہے، لیکن بچ کر کے آتے ہیں نا گھر، ہاں ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، کیسے بچتے ہیں؟ گاڑی ہوشیاری سے چلاتے ہیں تب بچ کر کے گھر آتے ہیں، اسی لیے نگاہ بھی ہوشیاری سے چلائیے، دل بھی ہوشیاری سے رکھیے۔ جس طرح سے ٹریفک کی حالات میں جہاں خطرے ہیں، کب ایکسیڈنٹ ہو جائے، کون ٹکر مار دے آگے پیچھے، لیکن وہاں بے احتیاطی ہم نہیں کرتے، بہت سنبھل کر کے چلاتے ہیں، گاڑی بھی بچاتے ہیں، اپنے بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں۔ جب اتنے پرخطر راستے میں ہم بچ کر کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں صحیح سالم، تو ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ نہیں، بس مشکل ہے، بچانے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں، پھر اللہ کی مدد۔ زنا بڑے خطرناک عمل ہے۔ ایک بزرگ گزرے، مشکی بابا، کون سا؟ مشک جانتے ہیں؟ وہ ہوٹل میں ملتا ہے،
مشک ہوٹل میں ملتا ہے ہاں، وہ کباب میں لگا کر کے ملتا ہے نا۔ مشک ایک بہت قدرتی خوشبو ہے جو ہرن کے پیٹ میں بہت خوشبو، مشک جنت کی خوشبو ہے۔ کس کا؟ جنت کی خوشبو، بہت اعلیٰ قسم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کو اللہ نے مشک کی مٹی سے پیدا کی۔ کس سے؟ مشک۔ تو ایک بابا گزرے، مشکی بابا، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی مشک کی۔ کیسے آتی تھی؟ بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دارالدیوبند کے طالب علم تھے۔ تو جب راستے سے آتے تھے کہ عورت ان پر نظر ڈالتی تھی، کیا نظر ڈالتی تھی، لیکن ہاتھ نہیں لگتے تھے۔ وہ ایک دن ہاتھ لگ گئی اور عورت سامنے آ گئی، کہا کہ میری ماں بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، آپ آیت الکرسی پڑھ کے ان کو دم کر دیں گے، ہو سکتا ہے بچ جائے۔ آج دم میں بہت دم ہو جا رہے ہیں، دم کرانے نکل پڑے ہیں۔ کہاں بابا سے دم کرائیں گے؟ ارے اپنے گھر میں اپنے باپ سے دم کراؤ، اپنی ماں سے دم کرا لو، اپنے شوہر سے دم کرا لو، اپنی بیوی سے دم کرا لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عائشہ تو سورہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق ناس پڑھ پڑھ کر کے مجھ پر دم کرو۔ کیا فرمائے؟ مجھ پر دم کرو۔ حضرت ام المومنین دم کرتی تھی، نبی ہیں اور دم کرنے والی کون ہے؟ رسول اللہ کی بیوی ہے۔ تو چلا ہے بابا کے پاس دم کرانے، تو دم میں بہت دم میں ہو جاتے ہیں، بے دم ہو جاتے ہیں، ایمان بھی بے دم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مت بھیجو اپنی ماں بہنوں کی کسی پیر مرشد کے پاس دم کرانے کے لیے، مت بھیجیے، سختی سے روکیے، ورنہ ایمان خطرے میں چلا جائے گا۔ بہت مرنے کے قریب ہے، یہ ہے وہ ہے، دم کر دو۔ بیچارہ آ گیا، چلے گئے اندر، تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں دیکھتے ہو سالوں سے تیرے پیچھے میں پڑی ہوئی، کبھی ہاتھ نہیں لگا، آج تو ہاتھ آ گئے۔ اور پھر اپنے غلط ارادے بتائی کہ ایسا ایسا ہے۔ وہ تیار نہیں ہوئے کہ نہ ہم تیرے ساتھ زنا ہرگز نہیں کرو۔ کہا کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر آج میں محلے میں نکل کر کے تیرے بارے میں شور ہنگامہ کر دوں، پھر تو بھی بدنام ہو جائے گا۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، پہلے چیٹنگ کرتے ہیں موبائلوں میں، انٹرنیٹ میں، فوٹوਆਂ خوب مبارک شیئر خوب کرتے ہیں، اس کے بعد جب پھنستے ہیں تو پھر پھنستا سکتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں تو تیری فوٹو ایسے کر دوں گا۔ لڑکی بیچاری مجبور ہو کر کے پھر اپنے آپ کو حوالے کر دے رہے ہیں، اور آج غیر لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ بچائے ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی تمہارا ارادہ ہے تو مجھے ذرا اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے دو، فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد اب کرنا ہی کرنا ہے، کیا کریں۔ تو زمانے میں بیت الخلاء کا سسٹم کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا جو آج کل ہے۔ وہ پہلے وہ صبح سے شام تک کے سرناری نجاستیں جمع ہوتی تھی، پھر بھنگیا لوگ آتے تھے، پھر اٹھا کر کے لے جاتے تھے۔ وہ گیا اور جا کر کے سارا سر پر لگا لیا، گندگی سارا لگا لیا، اوپر سے نیچے تک ڈال لیا، منہ میں لپیٹ لیا سب۔ آیا کہا آ جاؤ، کہا کہ بہت پاگل آدمی ہے، ایسا گندہ آدمی کے ساتھ میں یہ کام کرنے کے لیے کیسے تیار؟ کہا کہ ہٹ یہاں سے، جلدی سے دروازہ کھولا، بھاگ یہاں سے، بہت گندہ آدمی ہے، ایسے گندے کے ساتھ میں یہ کام کہاں ہم نے دل دے دیا تھا، یہ تو پاگل ہے۔ بھاگا وہ، بھاگا، جلدی سے کوئی تالاب نہر ملا، جلدی سے اس میں ڈبکی لگایا، نہایا، صاف صفائی کر لیا، بھیگے ہوئے کپڑے پہن کر کے جلدی سے اپنے کتاب حدیث پڑھنے کے لیے استاد کے پاس بھیجا، پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں جب ایک کونے میں پیچھے آیا تو کونے میں بیٹھا وہ حضرت جو سبق پڑھا رہے تھے، وہ دیکھنے لگے یہ مشک کی خوشبو، جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ موبائل بند کیجیے، یہ جنت کی خوشبو، یہ مشک کی خوشبو کہاں سے میرے کلاس روم میں درسگاہ میں آ رہی ہے۔ ادھر ادھر دیکھ رہے، سب سے پوچھ رہے خوشبو تم لگائے، تم لگاؤ، کوئی نہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ یہ جب سے بیٹھا ہے تبھی سے خوشبو آ رہی، اس کے کپڑا بھی بھیگا ہوا ہے، بدن بھی بھیگا ہوا ہے۔ حضرت نے ان کو قریب بلایا، بیٹا کون سے خوشبو لگایا؟ کہا کہ خوشبو نہیں لگایا۔ کپڑے کیسے بھیگے؟ جسم بھی بھیگا ہوا ہے، یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے۔ ہم لوگوں کو اچھی خوشبو نہیں آ رہی، کیونکہ اتنا گندا خوشبو ہم لوگ لے کر کے ہے نا، تو اچھی خوشبو آتی ہی نہیں ہے۔ پھر پوری بات سنائے کہ حضرت ایسا ایسا میرے ساتھ ہو گیا۔
میں یہ سمجھا کہ یہ ناپاک، یہ نجاست اگر لگ جائے گا کپڑا پہ بدن پر، پانی سے اس کو پاک کر لیں گے، لیکن زنا کی ناپاکی لگے گی تو جہنم کی آگ کے سوا کوئی پاک نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت میں نے یہ کام کیا، کہا کہ اسی لیے تیری خوشبو آ رہی ہے، قسم خدا کی آخری موت تک کے اللہ نے اس کو اس نعمت سے نوازا کہ ان کے بدن سے یہ خوشبو آتی تھی مشک کی، جدھر گزرتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے مشک کا بابا جا رہا ہے۔ بچنا چاہے آدمی تو بچ جائے، نہ بچنا چاہے تو شیطان ہزار راستے کھول دیتے، پھر وہ بہت ہی طریقے بتا دیتے، اس لیے بچیے۔ موبائلوں کو کم استعمال کیجیے، موبائلوں میں غلط فحاشی کے کاموں کو مت دیکھیے، روکیے ٹوکیے، بچو بچو، جہنم میں لے جائے گا یہ موبائل۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل مت کرو، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، جرم ہے۔ کل قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جمع کرے، اس کی معافی نہیں ہے۔ قتل کرانا، کروانا، اس کے میں شامل ہونا، یہ سب جرم میں داخل۔ ہاں حق ہے، قصاص کا معاملہ، اسلامی ملک ہے، وہاں اس کا حق ہے الا بالحق ومن قتل، پھر وارث اگر چاہے تو قصاص میں قتل کا بدلہ لے سکتا ہے، وارث لوگ، ولی لوگ، یہ حکم ہے، یہ شریعت کا ہے۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا ولا تقربوا مال الیتیم، پانچواں، اور اسی طرح سے یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب مت جاؤ، مت جاؤ قریب۔ قریب کے مطلب یہ ہے کہ کھاؤ نہیں، اس کے لیے جو بھی شکلیں، جو بھی صورتیں ہیں اس کو مت اپناؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اگر تمہارے پاس کسی یتیم کی امانت ہے تو اس کو بڑا ہونے تک کے رکھو حفاظت سے، پھر جب وہ بڑا ہو جائے حتیٰ یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد، تو جس طرح وعدہ وعید ہے، عہد و پیمان ہے، اس کو پورا کر کے اس کو واپس کر دو۔ لہٰذا یتیم کا مال کھانا بہت ہی ظالمانہ کام ہے۔ آج اچھے اچھے ادارے اس میں ملوث ہیں، کیا ہے؟ اچھے اچھے ادارے ملوث ہیں، اچھے اچھے لوگ اس میں پھنسے پڑے ہوئے ہیں، دینی ادارے ملوث ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ اخبار میں دیکھ رہا تھا آج ایک ادارے کا الیکشن، یتیم، کیا یار دیکھیے کیا ہے یہ سب ہے، ٹکراؤ، الیکشن، ووٹنگ، یتیموں کے سلسلے میں بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی احتیاط فرمایا، اس لیے فرمایا مت کھانا کسی کا مال یتیموں کا۔ کیوں؟ اس وقت اور اس دور میں لوگ یتیم زیادہ تھے، اس لیے لوگ شہید ہو جاتے تھے تو بچے یتیم مدینے میں ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے خاص حکم نازل فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، مت کھاؤ، ان العہد کان مسئولا، اگر وعدے کے خلافی کرو گے تو تم سے سوال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سوال کروں گا کل قیامت کے دن۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تم وزن میں پکا کیا کرو؟ جب تم وزن کرو تو ترازو انصاف اور سیدھا رکھو، یعنی برابر کرو، ترازو کٹنگ نہیں حضرت ہم تو ترازو والے نہیں، ہم کپڑے والے، کپڑے بھی کم نہیں کاٹو، کیا ہے؟ ساری چیزیں کے جو پیمانے کی ہے اس کو برابر کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا کے معنی میں، اوفوا الکیل کے معنی میں مفسرین بہت سارے مسائل لکھے۔ مثلاً ایک آدمی کی اگر ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، اگر وہ آدھا گھنٹہ آنے میں، آدھا گھنٹہ جانے میں اگر وہ کٹنگ کر لیتا ہے تو یہ بھی وزن میں کمی کرنے والا ہوگا ہی۔ خیانت اس میں بھی ہوگا، پانی ملا دیا، خیانت، دودھ میں پانی ملایا، تیل میں کچھ دوسری چیز ملایا، آٹے میں کچھ دوسری چیز ملا دیا، مسالے میں کچھ ملا دیا، حکیم صاحب پپیتے کے دانے کو کیا کیا؟ ملا کر کے وہ کالی مرچ میں ملا دیا۔ یہ ساری چیزیں کیا؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، یہ سخت عذاب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ترازو کو سیدھا رکھو، وزن میں کمی نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اصلی کو اصلی بتاؤ، نقلی کو نقلی بتاؤ، جتنا ہے اتنا ہی لو، اس سے زیادہ مت لو۔ آج بہت ترازو کی ہیری پھیری ہے، بہت لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، لینے والا بھی اور دینے والا بھی۔
لینے والا کیسے ترازو مارتا ہے؟ وہ کیسے مارتا بتاؤں؟ ایک مثال، انگور کا زمانہ آ گیا نا، آیا نا، گیا، ہاں میں ایک کے جی انگور دیجیے، اب یہ وہ بیچارہ تولنے تب تک گٹ 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 20 انگور کھا گیا، کیا ہو گیا؟ یہ ترازو مارنے والا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ بیچارہ جب تک وزن کر رہا ہے 100 kg 100 گرام یہ کھا لیا، یہ بھی ترازو مارنے والے میں سے، یہ شرافت کے خلاف، مسلمان کی ایمان اور شرافت کے خلاف، اخلاق کی گری ہوئی باتیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمہم اللہ بڑے وقت کے ولی گزرے، وقت کا بادشاہ گزرے۔ کبھی کبھی وہ چلے لگاتے تھے، چلے کا مطلب تنہائی میں کہیں جا کر کے عبادت کرتے تھے، ایسی مسجد تلاش کرتے تھے جہاں کوئی ان کو ڈسٹرب نہیں کرے۔ 40 دن کے لیے ایک مسجد میں انہوں نے کیا کیے؟ چلہ شب گزاری کہ صرف اللہ اور ہم ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہو میری اس عمل میں، خوب عبادت رات و دن۔ لیکن 40 دن تک کیے تو سکون نہیں مل رہا ان کو، کیا ہو رہا ہے؟ سکون نہیں مل رہا ہے، طبیعت میں بے قراری، بے چینی کی کیفیت ہوتی تھی، عبادت میں لذت نہیں، شوق نہیں۔ رات تقریباً کچھ حصہ گزرا تو آدھی رات کے بعد میں کچھ سفید پوش لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور نمازیں پڑھیں، وہ لوگ پڑھ کر کے وہ لوگ آپس میں حلقہ بنائے اور بیٹھ کر کے باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ یہاں کوئی آدمی چھپا ہوا ہے جو بہت دن سے عبادت کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں ایک آدمی چھپ کر کے 40 دن سے عبادت کر رہا ہے لیکن اس کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ کہا کہ وہی بتا سکتا، اس کو ڈھونڈ کر نکالا جائے تو وہ کہاں چھپا ہے۔ یہ باتیں یہ لوگ کر رہے تھے، وہ آدمی تو اچھا ہے لیکن اس کو عبادت کی لذت نہیں آ رہی، اس کو پریشان ہے وہ اندر سے۔ یہ سب حلقہ بنا کر کے بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم ادہم باہر نکل گئے ہیں اور نکل کر کے کہا کہ میں ہوں جو 40 دن سے اس مسجد میں شب گزاری اور اللہ سے لو لگا رہا ہوں۔ آپ جو لوگ باتیں کر رہے ہو بالکل صحیح ہے، مجھے عبادت میں لذت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، وہ جو کیفیت آنی چاہیے 40 دن میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، میں بہت بے قرار ہوں۔ لیکن اس گفتگو سے پہلے ایک نے جواب دے دیا کہ اس کو جو لذت نہیں مل رہی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جب آ رہا تھا بغداد سے تو راستے میں اس نے سیب خریدا تھا اور خریدتے وقت اس نے ایک سیب اٹھا کر کے کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو لذت نہیں آ رہی ہے۔ کتنے؟ پورا گھر جہیز کے بھر لوگے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے تو کہاں سے لذت آئے گی؟ ایمان کیا ہے؟ ہو گئی لذت؟ صدا کر کے ہیں ایک سیب کھایا ہے، کیا کہا وہ سفید پوش لوگ کہ اس کو لذت اس لیے نہیں آ رہی، دل نہیں لگ رہا ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اس لیے کہ آتے وقت جب یہ سیب خریدا تھا اس وقت میں اس آدمی کے ٹھیلے سے اس نے ایک اٹھا لیا تھا اور کھا لیا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن کی عبادت کی لذت نکل گئی اس کی۔ بھاگے گئے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہم اللہ اور پہنچے وہاں پر، میں پہنچ کر کے اس ٹھیلے والے کو تلاش کیے اور تلاش کر کے کہا کہ بھائی معاف کر دو، قیمت لے لو، میں نے غلطی سے ایسا ایک رسمن اس طرح تھا، اس لیے میں نے کیا کیا، ایک لے لیا تھا وزن کرتے کرتے، تم کو پتا نہیں ہم کو پتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج 40 دن تک کہ میری نماز کی وہ لذتیں، عبادتیں تنہائی کی بھی نہیں مل رہی، اس لیے معاف کر دو یا پھر یہ قیمت لے لو۔ اس نے کہا کہ معاف نہیں کروں گا، نہیں معاف کروں گا میں۔ رونے لگے ہیں ایک سے میں پورا ڈکار کر کے بیٹھ گئے ہم لوگ، کوئی معافی بھی نہیں رہے، چل رہے دیکھیں گے وہیں کو اوپر میں دیکھ لیں گے، تم طاقتوری ہم طاقتور، وہاں تو بعد میں عدالت خدا بندی قبر میں پتہ چل جائے گا۔ پہلے کہا کہ کیوں نہیں معاف کرو گا؟ کہا کہ نہیں معاف کروں گا، معاف کروں گا ایک ہی شرط کہ آپ ہم کو اپنا ساتھی بنا لیجئے اور اپنے ساتھ رکھیے تو میں معاف کروں گا۔
وہ سیب ٹھیلا والا بھی سمجھا اس جیسا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اس روئے زمین پر، جو ایک سیب کے لیے اتنا دور پھر واپس آیا ہے، اس کی قیمت دینا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اس روئے زمین پر اس سے بہترین اللہ کا کوئی بندہ نہیں ہوگا، لہذا اس کا ساتھی میں بن جاؤں تاکہ میری بھی آخرت بن جائے۔ ایسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کیجئے جس سے آخرت بنے، اسے بدماشوں کے، شریروں کو، فتنہ کھوروں کو دوست بناتے ہو، ان کے گہرے گہرے گھومتے پھرتے ہو، آخرت بگڑ جائے گی، قبر تاریک ہو جائے گی، موت سخت ہو جائے گی۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ وَلَا وَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول صحیح رکھو، وزن صحیح رکھو۔ آخری بات، حضرت شاہ بہل الدانہ علیہ الرحمہ کو کون؟ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے بھیجا تھا کہ سنا ہے، لوگ رپورٹ دیے ہیں کہ آج کل بازاروں میں لوگ وزن کم کر رہے ہیں، وزن کم کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں۔ آپ جائیے، آپ اللہ والے ہیں، معلوم کیجئے، بازار کا جائزہ لیجئے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہوں گے اس کام میں، ان کو آپ گرفتار کر کے لائیے اور قید خانے میں ڈال دیجئے۔ گئے حضرت شاہ بہل الدانہ، وہ دانا تھے اللہ اکبر کہ زمین پر لکیر بنا دیتے تھے اور کہتے تھے یہ جنت ہے، مجھ سے خرید لو، تو اللہ ان کی جنت بنا دیتا تھا۔ ان کی دعا میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی۔ گئے جا کے سارے لوگوں سے پوچھے، پتہ چل گیا کہ یہ فلاں فلاں فلاں، بہت سارے لوگ ڈنڈی مارنے والے تھے، ترازو کو کم تولنے والے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ملے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، جو لوگ بدماشی کر رہے تھے، ترازو کم کرتے تھے، ناپ تول کم کرتے تھے، ان سے پوچھا کیسی زندگی گزر رہی؟ آگے بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی؟ بیمار گھر میں، قرضہ گھر میں، سکون نہیں، فلاں 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 فلاں، بہت اچھا۔ جو لوگ صحیح وزن کر رہے تھے ان سے پوچھا تیرا کہا؟ الحمدللہ بہت اچھا، کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ بہت خوش، بچے خوش ہیں، گھر میں عبادت نماز سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا، خالی آ گئے۔ حضرت ہارون رشید نے پوچھ، کیا حضرت ایک بھی نہیں ملے مجرم؟ کہا کہ مجرموں سے بازار بھرا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ بھرا پڑا ہے، کوئی کمی نہیں۔ کہا کہ پھر آپ نے ایک کو بھی گرفتار کر کے نہیں لے؟ کہا کہ وہ سب لوگ گرفتار ہیں، سب لوگ گرفتار ہیں، سب لوگ قیدی بنے ہوئے۔ کون قید کیا ہے؟ کہا کہ وہ قید کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اللہ قید میں رکھا ہے، سب کو گرفتار کر لیا ہے۔ کہا کہ کہاں؟ کہا کہ قرضہ کا آ جانا یہ بھی قیدیوں میں ایک قیدی ہے، بے سکونی گھر میں یہ قیدیوں کا کام ہے، پریشانی قیدیوں کا کام ہے۔ قید خانے میں قیدی ہوتا ہے تو سکون ہوتا ہے، اس کو پریشان ہوتا ہے، قرضہ آ جائے سکون ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ لہذا جتنے لوگ اس جرم کے شکار ہیں اور جرم کر رہے ہیں، جن سے میں نے پوچھا، سب نے کہا بیماری ہے، قرضہ ہے، گھر میں پریشانی ہے، بچے نافرمان ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سکون نہیں ہے، تو اللہ نے سب کے گردن میں قید کی زنجیریں ڈال دیا ہے۔ آج وہی حال ہے، گناہوں کی زنجیریں ہم پر پڑی ہوئی اور ہم لوگ سب قید میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اتنی بات ہے کہ بس چل پھر رہے ہیں لیکن ہیں قیدی بن گئے ہیں۔ گناہوں کو چھوڑیے، اللہ سے تعلق جوڑیے، تبھی یہ قیدی کی زنجیریں نکلے گی اور پھر آزاد ہوں گے، ورنہ موت تک کے یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ترازو کو ٹھیک رکھو، کیا کرو؟ ٹھیک رکھو۔ لالچی ہو کر کے نہ تجارت کیجئے، نہ لالچی بن کر کے کسی کے ساتھ میں دھوکہ دہی کا معاملہ کیجئے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سکون ہے۔ جتنا خوش اخلاقی کے ساتھ میں کم روزی، حلال روزی، برکت کی روزی کھا پیئیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی سکون ملے گا، سکون کی نیند ملے گی، سکون کی موت حاصل ہوگی، قبر میں راحت ملے گی اور کلمہ نصیب ہوگا، لوگ دعائیں بھی دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، جو جس چیز کی ذمہ دار ہے اس کو پورا پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ابھی اور بہت سارے سنیں گے، آج کر دوں 15، رمضان آنے والا ہے، رکھیے ذرا سا، ورنہ میموری فل ہو جائے گی تو پھر کہیں گے سن لیا صاحب۔ انشاءاللہ رمضان کی تیاری کیجیے، ہے حضرت 1 مہینہ ہے، ابھی دیکھیں گے۔ شادی کی تیاری کتنے دنوں سے؟ سال میں نہیں، آپ کو فل ٹائم ہم دیتے ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ لڑکے والے لڑکی والے کو بولتے ہیں فل ٹائم آپ کے لیے، آپ تیاری کیجئے۔ کیا کریں گے تیاری؟
پیارے آقا نے فرمایا دونوں تیار تو فوراً نکاح کر دو. یہ کیا کرے فل تیاری 1 سال لیں گے لے لیجیے تاکہ بیچارہ چن چن کر کے فریج خریدے گا, واشنگ مشین خریدے گا, پلنگ صوفہ کے انتظام کرے گا تاکہ میرے گھر کو جہنم بنانے کی تیاری آپ خوب کیجیے. فل ٹائم. اللہ نے 1 مہینہ دیا شعبان کس کی تیاری کے لیے؟ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے. خوب ابھی سے پاک صاف ہو جائیے, ارادے نیک بنا لیجیے, دعائیں کثرت سے کیجیے, اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں, رحمتیں, صحت اور عافیت خوب عطا کیجیے. ابھی سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ. باقی یہ عمل اور یہ باتیں سننے کی ہے, اور سن کر کے عمل بعد میں کیجیے. سنائیے پہلے گھر والوں, کس کو؟ سب مل کر کے عمل کرنا ہے. کس کو؟ سنیے, گھر والوں کو سنائیے, اور پھر سب لوگ عہد کیجئے کہ ہم لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ عافیت کو معاملہ فرمائے گا. باقی اور آگے اللہم صلی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے رحم کرنے والا مولا ہم سب پر رحم کیجیے. اے کمزوروں کو سہارا دینے والا اللہ ہم سب کو سہارا عطا فرمائیے. گنہگاروں کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہم سب تیرے بندے ہیں اور گنہگار ہیں. سر سے لے کر کے پاؤں تک جوڑ جوڑ میں گناہوں کے اثرات موجود ہیں. اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے. اللہ اپنے فضل سے ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے. صحت اور عافیت عطا فرمائیے, نیک نیتی عطا فرمائیے. ہر وہ گناہ سے جس سے آپ نے بچنے کی تاکید کی ہے, تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اللہ بہت اچھی باتیں بتائی. ان سب پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیے. اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے. جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے بیٹھے سنیں, اللہ سب کے سننے کو, کہنے کو, وقت لگانے کو قبول فرمائیے. دنیا کے لیے خیر برکت رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے. یا ارحم الراحمین, یہ پورا مجمع ہر ایک ضرورت مند ہے. پتہ نہیں کس کی کیا کیا ضرورتیں, تو سب کو جانتا ہے. اللہ سب کی حاجت, سب کی ضرورتوں کو غیب سے پوری فرما دیجیے, اپنے رحمتوں سے پوری فرمائیے. روزی میں برکت دیجیے, خوشحالی دیجیے, خوش اخلاقی دیجیے, فرما بردار اولادوں بنا دیجیے. اے اللہ نیکی کا راستہ آسان بنا دیجیے. اے اللہ رمضان مبارک کے لیے ہم سب کو لیے پہلے سے صحت اور عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت فرمائیے. صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل کرم رحمتوں سے قبول فرمائے. صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.